یقیناً ہم عزادار خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس غم کربلا ہے. اپنے دکھوں پہ آیا جو شبیر کا خیال، اپنے دکھوں پہ آیا جو شبیر کا خیال، شکوہ بدل کے شکر میں تبدیل ہو گیا. ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہر غم غم حسین میں تحلیل ہو گیا. اسی تناظر میں ڈاکٹر ماجد عابدی صاحب کا کلام میں پیش کر رہا ہوں. ایک بار مل کر بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں. ہم اہل محمد پجاورتے ہیں، ہم اہل محمد پجاورتے ہیں. شہادت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہ خوشی میں ہے خوش، ان کے غم میں ہے غمگین. مودت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. ہم اہل محمد، توجہ کا طالب ہوں، جلدی میں شعر پیش کر رہا ہوں. ہم اہل محمد پجاورتے ہیں، شہادت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. ہم اہل محمد. کسی نے چنے راہزن رہبری کو، جہالت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہ چنے ہم نے اعلیٰ نسب والے رہبر، ذہانت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. ہم اہل محمد. یہ ریشے طویل اور یہ اونچے کپڑے، یہ بازوں میں بو جہل جیسی ادائیں، کہ وجود آپ کا امت مسلمہ پر مصیبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. ہم اہل محمد. بطور خاص پیش کر حضور دیکھیے گا. ہے قرآن کا فیصلہ ایک محکم کہ ہر رجس ہے دور آل نبی سے، تو اب دور ہے جو بھی آل نبی سے. نجاست نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. ہم اہل محمد. عزائے حسینی کا یہ فرش روشن، علی کے فضائل پہ یہ کھلتے چہرے، یہ مجلس یہ ماتم یہ نوحہ
یہ رونق یہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ہمارے محمد تمنائے زہرا ہے یہ نوح ماتم غضب ہے کہ فتووں کی زد پر ہے پھر بھی یہ فتوے سبھی خواہش سیدہ سے بغاوت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ہمارے محمد اے ماجد اے صفدر ہے کیا مال دنیا یہ دینار و درہم ہے سب چند روزہ علی کی ولایت یہ چاہت یہ الفت یہ دولت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ہمارے محمد صلوات اہل خانہ کا حکم ہے یہ کلام کے لیے غریب کربلا کی غریب بیٹی جس وقت جناب مسلم کی شہادت کی خبر سنی ہے تو مظلوم کربلا نے جناب مسلم کی صاحبزادیوں کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا. شہزادی نے پوچھا بابا اپنی شفقت سے ہاتھ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا سکینہ یہ یتیم ہو گئی ہے. کہا بابا یتیمی کیا چیز ہے؟ کہا سکینہ شام غریبہ میں جب شمر تماچے مارے گا تب احساس ہوگا کہ یتیمی کیا ہے. راوی حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ شام غریبہ میں نے دیکھا ایک بچی جس کے دامن کو آگ لگی ہے بابا بابا کہہ کے مقتل کی طرف جا رہی ہے. راوی کہتا ہے میں آگے بڑھا تاکہ دامن کی آگ کو بجھا سکوں. میرے سامنے بچی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑے. کہا اے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگا، میں سید زادی ہوں، میں حسین کی بیٹی ہوں. کہا بی بی میرا مقصد آپ کے دامن کی آگ کو بجھانا ہے. کہا اے شیخ اگر احسان کرنا چاہتا ہے تو مجھے نجف کا راستہ بتا دے. کہا بی بی آپ نجف جا کے کیا کریں گی؟ کہا اے شیخ تجھے نہیں معلوم نجف میں میرے دادا علی کی قبر ہے. میں اپنے دادا کی مرکز سے لپٹ کر کہوں گی دادا میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا ہے. بابا میرا مارا گیا آئے نہیں کیوں دادا جان. عزاداروں دعا مانگو کوئی ایسے غریب نہ ہو جیسے زینب غریب ہوئی ہے. سارے دن کی جنگ کے ڈرے ہوئے بچے ریت کے ٹیلے پہ بیٹھے ہیں. سیدہ کے ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی نیزے کی چوب ہے. سیدہ فرماتی ہیں الحافظ والحفیظ. رونے والوں دور سے گھوڑے سوار آتا ہوا دکھائی دیا. سیدہ آگے بڑھی فرماتی ہیں گھوڑے سوار میں عام عورت نہیں میں عباس کی بہن ہوں. رونے والوں گھوڑے سوار کی پیشانی کوچنے لگی. رو کے فرماتے میری بیٹی دوبارہ بتا تیرے بھائی کا نام کیا ہے؟
جب لہجہ پہچانا بی بی واپس پلٹی، فرماتی ہیں بیبیوں مجھ پہ احسان کرو، کسی کے پاس چادر ہو تو مجھے چادر دو، میرا بابا مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ رونے والوں اب پردہ دار آگے بڑھے، بچے بھی آگے بڑھے، کسی کی آواز آئی بابا علی غریب بیٹی کا سلام، کسی نے کہا آقا علی نوکر کا سلام۔ رونے والوں ایک 4 سال کی بچی ہے جس کے دونوں ہاتھ ابھی تک پابند نہیں ہے، ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے رو کے عرض کرتی ہے دادا علی یتیم پوتی سکینہ کا سلام۔ مولا فرماتے سکینہ میرے قریب آؤ، میں تمہیں اپنے سینے سے لگاؤں۔ رو کے عرض کرتی ہے دادا سلام کرنا تھا کر لیا، اب واپس جا رہی ہوں، کیوں میری بیٹی اپنے دادا پہ ناراض ہو؟ رو کے عرض کرتی ہے نا دادا، لیکن اتنا ضرور کہوں گی اپنی بیٹی اپنی ہوتی ہے۔ میری پھوپھی نے پہرا دیا، آپ نہ جب چھوڑ کر کے چلے آئے، او دادا میرا بابا مارا گیا، میرے گوشوارے چھینے گئے، دادا مجھے تماچے لگے، میں بلاتی رہی آپ نہیں آئے۔ بابا پہ جب خنجر چلا آئے نہیں کیوں دادا جان، اشکوں سے ہی تشنہ لبی میں نے بجھائی دادا جان، مارے گئے اس دشت میں سب میرے بھائی دادا جان، میرا بھرا گھر لٹ گیا آئے نہیں کیوں دادا جان، تم کو صدا دیتی رہی یا ایلیا کہتی رہی، کیوں رو رہے ہیں دادا جان اب دیکھ کر حالت میری، سن کر میری آہو بکا آئے نہیں کیوں دادا جان، بابا میرا مارا گیا آئے نہیں کیوں دادا جان۔